اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم تقوی اللہ. نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. آج کے خطبے کو موضوع اپنے وقت کے امام کو کیسے پہچانا جائے. انسان یقینی طور پر جب اگر زندگی میں اپنے اعمال کی وجہ سے اسے توفیق ملاقات ہو بھی تو پہچان نہیں پائے گا. جب وہ دوبارہ امام ظہور فرمائیں گے تب پہچانے گا کہ میں ان سے تو مل چکا ہوں. تو یقینی طور پر یہاں پہچاننے سے مراد ڈھونڈنا اور انہیں اس طرح سے جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں صورت کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن سیرت کی وجہ سے، ان کے تمام افعال کی وجہ سے، ان کے تمام جو ہے وہ انتظار میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ان کو، تاکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. اور پہچانا اس لیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے بہترین سورس ہے وہ سورس خود قرآن ہے، جس میں ایک نہیں متعدد آیتیں زمانے کے امام کے سلسلے میں مفسرین نے بیان کی ہے. دوسرا اس کے بعد 14 معصومین کے اقوال ہیں کہ ہر امام نے آنے والے زمانے کا تذکرہ کیا اور امام زمانہ کے سلسلے میں اپنی باتوں کو بیان کیا، حدیثوں کو بیان کیا جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں، جو ہمیں زمانے کے امام سے پہچانواتی ہیں. یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ انسان اس کے ذریعے پہچانے. یہاں پر کیونکہ نہ صرف یہ ہمارے ہاں بلکہ یہ تمام اہل تسنن کے یہاں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. اور وہ آج کل اس دور میں خاص کر کے ان کے علماء بہت کثرت سے بیان بھی کر رہے ہیں. جو حالات دنیا میں ہیں تو وہ امام زمانہ کے سلسلے میں کثرت سے بیان بھی کر رہے ہیں. جو بیان کر رہے ہیں آپ ان کا بیان بھی سنتے ہیں، آپ کے پاس اپنا بھی ہوتا کہ آپ کو زمانے کے امام کو پہچاننا آسان ہو جائے. یہ لسان المیزان جلد 5 صفحہ 130 یا حجر اسقلانی کا جو ہے قول معتبر فی علامات المہدی المنتظر اور ابن حجر مکی، ان سب یہ سنی عالم ہیں، ان سب لوگوں نے یہ حدیث رسول بیان کی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جس نے امام مہدی کے خروج کو یا ان کے جو ہے ظہور کو انکار کر دیا، اس نے اسم محمد مصطفیٰ پہ جو بھی نازل ہوا تھا سب کا انکار کر دیا. یعنی قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، نبی کے نبوت کا انکار کر دیا، نبی سے جو چیز بھی نازل سب کا انکار. اس کا مفہوم کیا ہے کہ بالکل غدیر ہو گیا کہ غدیر کا انکار ہر شے کا انکار ہے. اگر آخری کے اگر انکار کا انکار سب کا انکار ہو تو پہلے کے انکار جو وسیع رسول ہے، جس کو سوالات کے مجمع میں نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت تو مولا و فاض الملا کہہ کے امام بنایا ہو، اس کا انکار کیسے دین کا انکار نہ ہو. اور خدا کیوں یہ نہ کہے ان لم تفل فما بلغتا رسالتا، اگر اس امر کو نہیں پہنچایا تو پھر کوئی امر نہیں پہنچایا. تو وہ وہاں پہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہاں بات کہتے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں ان لم تفل فما بلغتا رسالتا کو تسلیم نہیں کرتے، وہاں کچھ اور تفسیر کرتے ہیں. لیکن یہاں حدیث میں موجود ہے کہ اگر کسی نے، یہ خود ان کی کتابوں میں سنی کتابوں سے آپ نے حدیث پڑھی کہ جس نے امام من انکر خرج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے امام زمانہ کے خروج کا انکار کر دیا تو اس نے پھر جو کچھ رسول خدا پہ نازل ہوا تھا سب کا انکار کر دیا. یہ ایک بہت ہی معتبر. تو یہ بہرحال ایک چیز کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انکار آدمی تبھی کرے گا جب نہ پہچانتا ہوگا. یعنی اس سے زیادہ بدتر چیز ہوگی. یعنی انکار کرنے کا مفہوم کیا ہے کہ اس میں اگر پہچانتا ہوگا تو پھر ایکسیپٹ کر لے گا تو اس کا مطلب اس کا دین قابل قبول ہوگا. اب یہاں کیونکہ اس قرآن سے تھوڑا سورس سے بہت سی آیتیں، لیکن میں نئی آیت آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جو آپ برابر اپنی گفتگو کرتے ہیں اور اس میں صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا آپ جو ہے جب دعا کرتے ہیں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، سورہ نمبر 27 ورس نمبر 62، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بلکہ وہ کون ہے کہ جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث اور جانشین بناتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے جو مضطر جو لفظ ہے، یہ مضطر لفظ امام زمانہ سے متعلق ہے. امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو بے قرار کس بارے میں کہ دنیا میں یہ تمام ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو انصاف پسند ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اور یہیں اسے قرار نہیں ہوتا کہ یہ ناانصافیاں اتنی بڑھ گئیں، تو جو انصاف کا جو ہے وہ خواہان ہے، جو انصاف کا طلبگار ہے، وہ بے قرار ہو جائے گا. اسی لیے امام کو مضطر کہا. یہاں تمام جو ہے تفسیروں نے جو ہے شیعہ تفسیروں نے مضطر سے مراد امام زمان، بلکہ اس کی دلیل میں وہ خود دعائے ندبہ کا فقرہ پیش کرتے ہیں، وَأَيْنَ الْمُسْتَرُّ الَّذِي يُجَابُ إِذَا دَعَا، کہ وہ مضطر کہاں ہیں کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو خدا قبول کر لیتا ہے. تو اصل میں یہ مضطر کا جو لقب ہے یہ یہاں تفسیر میں بھی امام زمانہ سے منسوب کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی چیز جو ہے وہ دعائے ندبہ میں بھی آئی ہے. اس کے علاوہ امام محمد باقر نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہتے ہیں ہوا واللہ المستر فی الکتاب اللہ وہوا قول اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. امام محمد باقر نے بھی اسی چیز کو بہر العلوم کہا کہ قسم خدا کی کتاب خدا میں ان کو مستر کہا گیا ہے، جیسا کہ خدا نے فرمایا پھر امن یجیب کی آپ نے یہ آیت پڑھی، اور امام محمد باقر نے بھی اس سے استنباط کیا اور بتایا کہ یہ اس سے مراد امام زمانہ ہیں. اب یہاں کیونکہ امام زمانہ کو پہچاننا اور ان کی جو ہے وہ معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس معرفت کے لیے بہت سی احادیث ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور امام علی سے امام رسول خدا سے لگا کر مسلسل تمام جو ہے وہ ائمہ نے اس روایت کو بیان کیا. یہاں تیسری اس کے سلسلے میں جو دلیل ہے وہ دلیل بھی جو بیان کی کہ ان ابی عبداللہ السلام قال نظرت فی قائم آل محمد علیہ السلام هو اللہ مستر واذا صلی فی مقام رکعتین ودعا الی اللہ عز وجل فاجابہ ویکشف السوء ویجعلہ خلفۃ فی الارض. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی روایت میں یہ استنباط کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کے جب دعا کریں گے خدا ان کی دعا کو قبول کرے گا. واللہ مستر اذا صلی فی مقام رکعتین ودعا الی عز وجل فاجابہ ویکشف السوء، اور خدا تمام جو ہے وہ سوء اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا. تو یہ پریشانیوں کو دور فرمانے کے سلسلے میں جو پیغام ہے یہ مستر کا کئی جگہ تذکرہ ہوا، اور اس کے سلسلے میں بہت سی دوسری بھی متعدد روایتیں، لیکن پھر اسی پہ بات رہ جائے گی، اس لیے انشاءاللہ پھر یہ خود امام زمانہ نے کہا ہے کہ یہ تم پریشان ہو، تمہاری جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا حل ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں انا خاتم الاوصیاء و بی یدفع اللہ البلاء عن اہلی و شیعتی، کہتے ہیں میں وہ آخری وصی ہوں کہ میرے ذریعے اللہ میرے اہل بیت اور شیعوں سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے. تو امام زمانہ غیبت شیخ طوسی صفحہ نمبر 246 والوں کے اوپر یہ حدیث آئی ہے. تو یہ اس حدیث میں بھی امام کو مستر کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. تو ایک طریقہ امام کو پہچاننے کا، شناخت کا، امام سے توسل و دعا ہے. جب انسان پریشان و مشکلات میں ہو وہ امام زمانہ سے توسل کرے، دعا کرے، تاکہ اس کے ذریعے امام زمانہ کو پہچان سکے، ان سے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کو طلب کر سکے. یہ امام کے لیے پہچاننے کے لیے امام نے رسول نے ایک بہت خوبصورت بتایا، المہدی و طاؤس اہل الجنہ. یا دوسری حدیث کے اندر اور بھی بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ روشن جو ہے وہ چاند کی طرح ہیں، اور ان الفاظ کے ذریعے پہچان رہا ہے کہ ان کو پہچاننا کتنا اہم ہے، ان کو پہچاننے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. یہ ایک منزل ہے. دوسرا، پہچاننے کیوں انسان موٹیویٹ ہو. سب سے پہلا سوال ہے کہ جیسے ہم خدا کے لیے کہتے ہیں کہ خدا کو جاننا کیوں ضروری ہے، تو امام زمانہ کی پہچان و شناخت کیوں ضروری ہے.
تو اس کا سبب یہ کہ آپ کو جب تک اس کا لنک نہیں ملے گا آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو لنک ہے صحیح بخاری کی جو ہے یہ حدیث نمبر 6776 ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے محفوظہ اور دوسری کتابوں میں بھی یہ بیان کی کیا گیا، جس میں کیا 12 خلیفۃ السمت النبی یقول یکون 12 امین فقال کلمۃ لم اسمعها فقال ابی انه لم کلہم من قریش. کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ جابر ابن سمرہ سے ہے جو بخاری میں نقل ہوئی ہے کہ اس میں نبی نے کہا کہ میرے بعد جو ہے میرے 12 خلیفہ جانشین ہوئے. تو بہرحال وہاں تو 4 پہ بات ختم ہو گئی، تو باقی کو تلاش کرنا ضروری ہے. بھائی یہاں 12 کہہ کے گئے تو 12 کہہ کے گئے تو 12 کون ہیں اور 12واں کون ہے. اور وہ اس کے بعد بھی کہا، کہتے ہیں ایک بات انہوں نے کہی جو میں سنائی نہیں دی، لیکن یہ کہا ضرور تھا کہ وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، یعنی کسی اور سے نہیں، 12 کے 12 یہیں سے ہوں گے. دوسری حدیث میں بھی یہ بھی جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور یہ دوسری کتابوں میں بھی کہ لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفہ، کہ اس وقت تک جو ہے اسلام کو زوال نہیں آئے گا، اسلام زمین سے ختم نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ 12 خلیفہ یا میرے 12 جانشین اس دنیا میں نہ آ جائیں. اور کلہم قریش، سب کے سب جو ہے قریش یعنی میرے ہی خاندان سے ہوں گے. تو یہ تمام جو ہے روایتیں بتا رہی ہیں کہ یہ موٹیویشن ہے. اگر آپ کی کتاب میں لکھ دیا کہ 12 ہیں تو 12 کا نام لانا ضروری، اس لیے بہت سے لوگوں نے 12 کے نام بتائے، آپ نے عرض کیا، لیکن وہ نام جو ہے وہ جعلی ہیں کیونکہ وہ سب قریش سے نہیں ہیں. یہیں پر معاملہ گڑبڑا جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ تحقیق کی منزل میں جاتا ہے کہ اب ہم یہاں پر کس طرح سے اس کو صحیح سمجھیں. یہاں پر حدیثیں بہرحال بہت ہیں جس کے ذریعے یہاں آپ کے لیے بھی ایک بات بیان کی گئی، جو ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں، جو لوگ امام زمانہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی منزل بھی بہت بڑی ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی خلیفتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں امام امتی و خلیفتی علیہم بعد من ولدی قائم منتظر الذی یملأ اللہ عز وجل بہ الارض عدلا وقسطا کما ملئ المجور الذی بعثنی بالحق بشیرا وثابتین علی القول فی الزمان غیبتی لا عز من الکبریت الاحمر. یہ لفظ استعمال کیا امام نے کہ بے شک میرے بعد جو ہے وہ جو ہے میرے خلیفوں میرے تمام جو ہے جانشینوں میں امام منتظر ہوں گے کہ جو اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. اور اس کے بعد کیا کہا کہ وہ بعثنی بالحق بشیرا، کہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے جس نے مجھے کہ علی قول بہی فی زمان غیبتی لا عز من الکبریت الرحم، کہ تو ان کی اس ولایت امامت کو ماننے والے بہت ہی کم لوگ ہوں گے، لیکن اتنے عزیز و اتنے ریسپیکٹڈ ہوں گے جیسے کبریت احمر ہوتی ہے. ابھی کبریت احمر کیا ہے؟ کبریت احمر ایک ایسا مواد ہے جو بہت ہی کمیاب ہے. اس کے ابھی لکھا ہے معدنیت ثمین نادر الوجود یضرب بہ التمثیل علی ندرت الشیء. کہتے ہیں یہ جو کبریت احمر ہے یہ بہت ہی جو ہے کم پایا جانے والا جو ہے وہ میٹل ہے جو بہت کم ملتا ہے، اور جب ملتا ہے تو اس کی قیمت بہت ہوتی ہے، اس کی عزت بھی بہت ہوتی ہے. تو بہرحال اتنی دنیا میں 8 کروڑ لوگ ہیں، اس میں سے کتنے امام زمانہ کو مانتے ہیں؟ آپ سب کبریت احمر ہیں. آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ امام زمانہ کی جو ہے ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، امام زمانہ کو جو ہے مانتے ہیں. یہ کیونکہ یہ 12 کا سلسلہ ہے تو یہاں پر یہی بات امام حسین علیہ السلام نے، جو صبح میں نے 2 روایتیں پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہی روایتوں کو میں آپ کو دعا پیش کرتا ہوں تاکہ اس لنک میں آپ کے ذہن میں رہے. امام حسین پہ تذکرہ تھا کیونکہ امام زمانہ بے زبان امام حسین تھا، تو اس میں صرف امام حسین ہی کا میں نے تذکرہ کہ امام حسین نے کس طرح سے امام زمانہ کو پہچنوایا ہے. وہ بڑے ڈیٹیل ڈسکشن کا تھوڑا سا پڑھ پایا ہوں، لیکن یہ کیونکہ جنرل ڈسکشن ہے، دوسرا موضوع ہے اس میں. کہتے ہیں وہاں امام نے 2 طریقے سے نمبروں کو جو ہے وہ میچ کروایا تاکہ کسی کو غفلت نہ ہو. ایک حدیث کا بھی ایک ہی نمبر، یہ نمبرز بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں 12 کا تذکرہ ہو رہا نا، تو یہ امام حسین نے بھی 2 نمبرز کو دوبارہ میچ کروایا. اور یہ جو ہے وہ اس بات الہدا کی جو ہے یہ جلد 3 صفحہ نمبر 569 کے اوپر حدیث آئی ہے جس میں امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں السابع من ولد ابن محمد ابن علی وہوا حجت ابن الحسن ابن علی و محمد ابن علی ولی ابن موسیٰ و جعفر ابن محمد و محمد ابن علی وهو الذي یغیب مدت طویلہ ثم یظہر یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الموجورہ. اس کے اندر بہرحال جس طرح سے نام لکھے میں نے پڑھا ہے کیونکہ اس میں ذرا سا جو ہے وہ آگے پیچھے، لیکن بہرحال میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں لفظ سابع استعمال کیا. سابع یعنی 7واں.
لیکن ساتواں کو کس سے ریلیٹ کیا؟ ساتواں کیا کہ میرے پوتے امام محمد باقر کا 7واں فرزند مہدی منتظر ہوں گے کیونکہ غائب سے سٹارٹ کیا، غائب کی بات تھی اس لیے غائب سے سٹارٹ کیا، یعنی جب حدیث بیان کی تو اس وقت بیان کی ہوگی جب امام محمد باقر دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، کہ 3 سال کے تھے جب امام جو ہے وہ کربلا میں آئیں، تو یہ حدیث تو امام نے مدینہ میں بیان کی، اس وقت بیان کی، تو اس وقت جب بیان کی تو امام محمد باقر بھی نہیں تھے، تو اس لیے امام حسین تھے، امام زین العابدین تھے، اسی لیے اس غائب سے تذکرہ کیا جو غائب تک جائے۔ اور یہاں پر کیا کیا؟ السابع من ولد ابن محمد ابن علی، کہتے ہیں یہ کون ہوں گے؟ 7ویں ہوں گے میرے جو ہے فرزند، کیوں یہاں ولد استعمال ہوتا ہے، یہاں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں میرے پوتا، میرے پوتے جو ہے محمد ابن علی یعنی محمد باقر کے جو ہے وہ 7ویں فرزند امام حجت ابن الحسن ہوں گے، اور جو اس طویل غیبت ہوگی اور زمین کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اس کا تمام ائمہ کا نام لیا ہے، امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، امام موسیٰ کاظم کا، امام رضا کا، امام محمد تقی کا، امام علی نقی کا، امام حسن عسکری کا، اس کے بعد لاسٹ میں امام کا، یہ سب کے نام انہوں نے لے کر بتایا تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ تو اچھا پھر یہ عدد کو دوبارہ بھی چینج کیا، امام حسین نے اس عدد کو دوبارہ چینج کیا، اور ایک اور حدیث میں کہا قائم هذا امتی ہوا تاسع من ولدی وہوا صاحب الغیبت وہو الذی یقسم میراثہ وہو حی، یہ دوسری حدیث میں کہا کہ میرا فرزند، اب اپنے سے نسبت دی کہ میرا 9واں فرزند امام قائم ہوگا، وہاں 7واں کہا تھا لیکن امام محمد باقر سے نسبت دی تھی، یہاں 9واں کا اپنے سے نسبت دی اور کہا کہ اس کی بھی غیبت ہوگی، صاحب غیبت ہوگا، اور اس کی زندگی میں ہی اس کی میراث تقسیم ہوگی۔ نارملی میراث انسان کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، لیکن یہاں کہا جائے والذی یقسم میراثہ وہو حی، وہ اپنی میراث کو زندگی میں تقسیم کر دیں گے، ان کی میراث زندگی میں تقسیم ہوگی یہاں تک کہ وہ زندہ ہوں گے۔ یہ بھی یہاں امام حسین ہی کی ایک حدیث کے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اللہ صاحب حاضر امر غیبتان عہدہما تطول حتی یقول بعضهم مات بعضهم قتل وبعضهم ذهب ولا يطلع على موضعه عہد من ولی ولا غیرہ الا المولى الذی یلا امرہ، کہتے ہیں کہ یہ بھی موجم الحدیث مہدی کی جو ہے حدیث ہے، اس میں کہا ہے کہ امام حسین ارشاد فرمایا کہ میرا جو ہے صاحب امر 2 غیبت ہوگی، ایک غیبت بہت طولانی ہوگی، اس میں لوگ کنفیوز ہوں گے، کیا کہیں گے؟ بعض کہیں گے کہ بعضهم ویقول بعضهم مات، بہت کہیں گے کہ انتقال کر گئے، بعض کہیں گے بعضهم قتل، بعض کہتے ہیں کہ قتل کر دیا، بعضهم ذهب چلے گئے اب نہیں ہیں، تو یہ تمام تجیں گے، لیکن کچھ ہی لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس صحیح ولایت کا امر ہوگا وہی اس انتظار کے اوپر قائم رہیں گے۔ لیکن یہ جس کے اوپر میں نے موضوع پہ گفتگو کی تھی یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ امام سے جب سوال کیا، امام حسین سے جب سوال کیا گیا مولا بتائیے کہ امام زمانہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو جواب دیا لا نہیں آئے، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي، کہتے ہیں اگر میں ان کے زمانے کو پا لیتا تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں لگا دیتا۔ امام حسین نے کہا ہے کہ یہی امام جعفر صادق نے بھی کہا، یہ امام حسین نے کہا کہ اگر میں امام زمانہ کا زمانہ پا دیتا تو میں بھی ان کی خدمت۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ خدمت امام زمانہ خواہش امام حسین تھی، تو حسینیوں کی خواہش بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ امام زمانہ کی خدمت میں لگے رہیں۔ بہرحال جو چیزیں سے پڑھی ہیں ان کو میں یہاں سے جو ہے بیان نہیں کرتا، آپ وہیں جا کے سنیے گا انشاءاللہ کہ آپ کے کام آئے۔ 1-2 حدیث بیان کر دی یہاں سے۔ اگلی چیز کہ جو امام کی پہچان کے لیے کہ کس طرح سے امام کی پہچان امام حسین دوسرے ائمہ طاہرین نے کرائی ہے تاکہ انسان امام زمانہ کو پہچان سکے، اور نہ صرف پہچانے بلکہ ان کی ولایت اور امامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور کہ قائم علی محمد لوگوں کو کتاب اور اللہ کی سنت رسول کی طرف جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کی طرف دعوت دیں۔ یعنی کیا امام کے آنے کا مقصد امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرما کہا کہ امام کیا کریں گے؟ امام آنے کے بعد دعوت دیں گے انسان کو کس طرف؟ کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو مانے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ یہ ہم انشاءاللہ دوسرے خطبے میں 3 موضوع بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ خود عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے آشنا رہیں۔ وہ 3 موضوع کیا ہیں؟ ہم امام زمانہ کو زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے اور دعاؤں کے اعتبار سے کتنا پہچانتے ہیں؟ امام سے ریلیٹڈ کتنے زمانے ہیں، امام سے ریلیٹڈ کتنے مکان ہیں، اور امام سے ریلیٹڈ کتنی دعائیں ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ انہی کے ذریعے ہم امام سے توسل کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جب اس زمانے میں جائیں جو امام سے متعلق ہے تو امام کو بھولیں نہیں، کم سے کم ان مکانوں پہ جائیں کہ جو امام سے متعلق ہے تو ان مکانوں پہ امام کو یاد رکھیں، یا ان دعاؤں کو کم سے کم یاد رکھیں جو امام زمانہ کی یاد دلاتی ہیں۔ امام
حسین نے ہی جو ہے خاص کر کے امام کے سلسلے میں شباہت بیان کی ہے. شباہت اس طرح سے بیان کی کہ امام زمانہ جو ہیں وہ بہت سے انبیاء سے جو ہے وہ شباہت رکھتے ہیں، اور اس شباہت کو بیان کیا کہ کس نبی سے کتنی شباہت رکھتے ہیں، ان کی شباہت کتنی زیادہ ہے. کہتے ہیں انا، یہ خود امام زمانہ اپنی شباہت بیان کی ہے. خود امام زمانہ فرما رہے ہیں انا بقیت من آدم و ذخیرۃ من نوح و مصطفیٰ و من ابراہیم و صفوۃ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ میں آدم کا جو ہے وہ باقی ماندہ ذخیرہ ہوں، میں نوح جیسے برگزیدہ اور محمد مصطفیٰ اور ابراہیم جیسے جو ہے برگزیدہ نبیوں کا جو ہے وہ وارث ہوں. یہ اپنے سے خود امام زمانہ نے اسے ریلیٹ کیا، اور ریلیٹ کرنے کے بعد پھر دوسری حدیث میں امام حسین نے جو ہے بیان کیا کہ قائم آل محمد جو ہیں وہ انبیاء کی خصلت لے کر آئیں گے. خصلت کس کے؟ نوح کی، جناب ابراہیم کی، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، جناب ایوب کی. یہ 4 یا 5 جو ہیں وہ نبیوں سے بہرحال ریلیٹ کیا کہ ان کے ذریعے، ان کو پہچانتے ہو نا، ان نبیوں کو پہچانتے ہو تو ان سے امام زمانہ کو پہچانو. ان کو پہچاننے کا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ طول عمر ان کی نوح کے مانند ہوگی. نوح 2500 سال کی عمر ہے، تو سب سے پہلے یہ بتا کے گئے خود امام حسین نے بتایا کہ ان کی عمر نوح کی طرح طولانی ہوگی. دوسرا کیا ہے؟ پنہا ہوں گے کس کی طرح؟ جناب ابراہیم کی طرح ان کی ولادت بھی پوشیدہ ہوگی. جیسے جناب ابراہیم کے آثار ولادت نہیں تھے ان کی ماں پہ، جناب موسیٰ میں تھے، لیکن یہاں جناب ابراہیم سے شباہت دی کیونکہ موسیٰ سے دوسری شباہت دینی تھی، اس لیے ہر ایک نبی سے الگ. تو یہاں جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا. پھر کہا کہ خوف اور ہراس میں جو جابر ہیں ان کے جو ہے دور کے اعتبار سے، یعنی غیبت میں جو گئے، ان غیبت میں جانے والے جناب موسیٰ سے، موسیٰ نے جب قبطی کو مار دیا تھا تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جناب شعیب کے پاس رہے، ان کی ازدواج ہوئی، پھر واپس آئے، تو وہ غیبت ہے جناب موسیٰ. تو یہ جناب اس معنی میں جناب موسیٰ سے جو ہے وہ شبیہ ہوں گے. جناب عیسیٰ سے گفتگو میں شبیہ ہوں گے. جناب عیسیٰ سے گفتگو میں کیا صرف غیبت میں گفتگو ہے؟ جناب عیسیٰ کی جس طرح گفتگو کی تھی ایسی جناب عیسیٰ کی گفتگو ہوگی. اور اس کے بعد پیروزی اور کامیابی میں جو ان کا جناب ایوب کی طرح جو ہے ان کی مثال پیش کی گئی ہے. اب اس کی بہرحال وضاحت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ، لیکن ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ متعدد روایتوں میں جناب امام زمانہ کو دوسرے انبیاء سے مماثلت دی گئی ہے. اس میں خاص پیغام امام محمد باقر کا ہے، اس پہ خود ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر زمان، مکان اور دعاؤں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں دوسرے خطبے میں، تاکہ امام زمانہ کی پہچان کے لیے ہماری کام آئے. فی روایت اولا ما یبدی القائم علیہ السلام بتاکیتا فیستخرج من التوراہ من غار فی عصاہ موسیٰ و خاتم سلیمان. کہتے ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے انطاکیہ شہر کی ایک غار سے آپ جو ہے اصلی توریت کو نکالیں گے. ابھی انطاکیہ جو ہے وہ جگہ یہاں نام لکھا، بہرحال کہاں ہے، اس کو جو ریسرچ کرنا چاہیں کریں، ڈھونڈ لا لیں تو ٹھیک نہیں، ورنہ امام کے پاس سے ویسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے ہم. لیکن یہ امام نے ایڈریس بتایا کہاں سے اصلی توریت لائیں گے، کہ توریت جو انجیل ہے وہ ان کے بعد توریت دوسری والی ہے. جب اصلی والی آئے گی تو اپنے آپ یہودی اس بات پہ مان جائیں گے. تو یہاں توریت، اوریجنل توریت کس کے پاس ہے؟ امام زمانے کے پاس. کہاں رکھی ہے وہ بھی لکھا کہ توریت کو لے کر آئیں، کیونکہ انجیل کا مسئلہ لانے کا نہیں ہے. اس لیے اس میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ صاحب انجیل تو خود ہی آ رہے ہیں، تو خود ہی بتائیں گے انجیل کی آتی، تو توریت لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ کیا لے کر آئیں گے؟ موسیٰ کا عصا لے کر آئیں گے، موسیٰ کا عصا لے کر آئیں گے، اور جناب سلیمان کی انگشتری لے کر آئیں گے. یہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے ذریعے یہ بتائیں کہ میں ان تمام جو ہے انبیاء کا وارث ہوں، اور وراثت اس معاملے میں کہ ان کے تمام جو ہے وہ تبرکات میرے پاس موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشعا و بدنا صابرا و علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا واسعا و زوجتا صالحا و ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جماعت پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر مساد محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ فقم پھیر دے. یا کہ شیعان حیدر قرار ان کے جانوں اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حضم جماعت میں شیعان حیدر قرار میں جنات بیمار مختم عبید بھائی محمد احمد ظاہر بھائی مقصود مشتاق بھائی نصب حسنین اپنے پروین اپنے پانے والے
راشد بھائی اپنے حسن بھائی پانے حسن بھائی پانے والے، علی اصغر میں سومی تو پانے والے، جنات بھی اعجاز بھائی، قرار بھائی، سب کو شفائے کامل حاجت فرما، گناہوں کو بخش دے، ہمارے امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شیخ ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا دلانی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وجل فرجهم ویشن معهم واہلک اعداءهم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، عاجل ظہور کے لیے دعا کو ہمیں امام زمانہ کی شناخت اور پہچان کیسے کی جائے، اور یہ امر اتنا لازم ہے کہ بغیر امام زمانہ کو مانے اور پہچانے انسان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ سے جو ہے متعلق کون سے زمانے کون سے وقت ہیں، تو جو سب سے بڑا وقت جو سب سے پہلے لکھا ہے وہ وقت جو امام زمانہ سے متعلق امام زمانہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، وہ شب قدر کا رات ہے۔ شب قدر امام زمانہ سے متعلق ہے، اور اس کی دلیل میں سورہ قدر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، صاحب امر کے پاس امر لے کر ملائکہ آتے ہیں، اور اسی کو امام محمد باقر نے بیان کیا تھا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پوچھا تھا آپ کو پتہ ہے شب قدر کب ہوتی ہے؟ کیونکہ 3 دنوں میں تقسیم ہے، بلکہ آخری 10 دنوں میں بہت سے لکھا ہے۔ تو امام میں نے بتایا کہ ہمیں کیوں پتہ نہ ہوگی، کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں تو ہمارا ہی تو طواف کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کب طواف کر رہے ہیں، کب امر لے کر آئیں، کون سی شب و شب قدر ہے۔ تو یہ پہلی شب ہے۔ دوسری دونوں عیدیں، عید فطر اور اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ، یہ دونوں عیدیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ امام زمانہ سے۔ اس کا کیونکہ امام زمانہ جب ظاہر ہوں گے تو دونوں نمازیں جو ابھی مستحب ہیں وہ سب واجب ہو جائیں گے، تو یہ نمازیں بھی انتظار کر رہی ہیں کہ وہ آئے تاکہ لوگ مجھ سے واجب پڑھیں،
تو یہ دن بھی امام زمانہ سے متعلق. یہ جو ابھی آپ نے بہرحال کھڑے ہو کے احترام کیا، اور آج کا دن جمعہ کا دن امام زمانہ سے متعلق ہے، امام زمانہ سے. 15 شعبان تو بہرحال ہے ہی، وہ تو روزے ولادت امام زمانہ ہے، اور آپ کے پورے سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں، تو وہ دن بھی امام زمانہ سے متعلق ہے، اور وہ دن بھی انسان امام زمانہ سے. تو یہ کچھ زمانے کہ جن کو امام نے کو یاد کرنے کے لیے خاص مخصوص کیا گیا ہے. ہر جمعے کے دن انسان کو آمادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جمعہ ایسا ہوگا جب آپ صبح ندا سنیں گے امام کی ظہور کی، اور اگر ہم آمادہ ہیں تو لبیک کہہ کر امام تک چلے جائیں گے. یہ تھا زمان. اب مکان کے اعتبار سے کہ وہ کون سے مکان ہیں کہ جو امام سے متعلق ہیں. تو سب سے پہلا مقام جس کو آپ سب جانتے ہیں برابر، اس پہ جا کر زیارت پڑھتے ہیں، سرداب، کہ جہاں آخری وقت امام کو دیکھا تھا، جو امام حسن عسکری سامرا کے اندر جو نیچے کا بیسمنٹ ہے وہ اسے سرداب کہتے ہیں. وہ امام زمانہ سے متعلق ہے. وہاں کی دعائیں اور زیارتیں خاص مخصوص ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ سرداب امام زمانہ سے متعلق. مسجد سہلا یہ بھی امام زمانہ سے متعلق ہے، کیونکہ امام علی نے جو علماء تھے ان کو بہرحال وہاں بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد شاہ رضی کو بھیجا تھا کہ جاؤ، جانے کے بعد اپنے زمانے کے امام سے سوال کرو، تم مجھ سے سوال کرنے آتے ہو، ان سے جا کر سوال کرو. تو یہ بھی ان میں سے ایک مسجد کوفہ ہے. اس کے بعد زی طوا ایک جگہ لکھی ہے کہ جو مقام ہے کہ اس سے بھی لکھا ہے کہ یہ مقام بھی امام زمانہ کے ظہور سے متعلق. امام جب آئیں گے ظہور فرمائیں گے تو یہاں پر بھی قیام کریں گے. یہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ کہ جہاں وہ اپنے 313 صاحب کے ساتھ جمع ہوں گے. یہ توئیں واو اور یا توازی توا جگہ اس کو لکھا ہے. کوہ رضوہ جو ہے جگہ کہ جہاں پر امام زمانہ جو ہے وہ وہاں پر آئیں گے، اور یہاں پر بھی جو ہے آپ کی غیبت کا سلسلہ تمام ہوگا. تو یہ جگہ بھی جہاں پر جو پہلا پہاڑ ہے، یہ بھی مکہ مدینہ کے درمیان کوہ رضوہ ہے کہ جہاں پر امام زمانہ سے ملاقات ہوگی. وادی السلام باقاعدہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں باقاعدہ مقام بنایا ہوا ہے امام زمانہ کا. وادی السلام میں مقام ہے، کیونکہ جب امام جاتے ہیں زیارت کے لیے تو وادی السلام میں بھی ان تمام انبیاء کی جو ہے زیارت پڑھتے ہیں کہ جو وادی السلام میں. تو وادی السلام بھی جو ہے وہ امام زمانہ سے، اور وہاں کی بے خاص زیارت لکھی ہوئی ہے. جزیرۃ خضرا کے بارے میں لکھا ہے کہ امام زمانہ وہاں رہتے ہیں، اس کے بھی اسباب ہوں گے. اس کے بعد طیبہ جگہ کو لکھا ہے کہ جس کو مدینہ ہے، یہ بھی امام کا ایک مقام ہے. مسجد اور آخر میں جو جگہ لکھی ہے جو امام سے منسوب ہے وہ جمکران ہے. تو یہ تقریباً 7 یا 8 مقام ہیں. ان مقام پہ اگر آپ جائیں تو اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں کہ یہ ان کا تعلق زمانے کے امام سے ہے. تو ایک زمانہ تھا، ایک مکان ہو گئے. اب وہ دعائیں جسے امام کو ہم یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ان دعاؤں کے 2 رشتے ہیں، کہ ان دعاؤں کو اس لیے آخر میں پیش کیا کہ اصل میں یہ دعائیں امام زمانہ کی پہچان کراتی ہیں. میں بہت سال پہلے پڑھا، انشاءاللہ پھر موقع ہوگا، کیونکہ میں خیال شاید 50 60 100 پڑھ پایا تھا، مجھے یاد نہیں. 540 امام کے القاب ہیں. امام زمانہ کے 540 جو ہے وہ ٹائٹلز ہیں، جس میں سے باقاعدہ میں سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں 100 سے زیادہ ایک خطبے میں پڑھیں بہت پہلے. تو وہ خود بتاتے ہیں وہ اچھا سب آئے کہاں سے؟ 3 جگہ سے. قرآن کی آیتوں سے لیا گیا، یا روایتوں سے لیا گیا، یا زیارتوں سے لیا گیا. ان 3 سورس سے سارے کے سارے ٹائٹل نکالے گئے. تو 540 کا مفہوم کیا ہے کہ کم نہیں ہے. یہ اتنے سارے نام، ہر نام کے پیچھے ایک صفت ہے، ایک راز ہے، ایک پہچاننے کا ذریعہ ہے جس سے امام زمانہ کو پہچانا جا سکتا ہے. تو کیونکہ وہ اتنی ساری زیارتیں، اتنی ساری روایتیں، تو ان سب میں امام کا کوئی نہ کوئی نام جو ہے رکھا گیا ہے، یا کسی نہ کسی اعتبار سے پکارا گیا ہے، تاکہ وہ اچھا. اس میں کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ 540 نام جو ہے وہ امام کے ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. کیونکہ اچھا کبھی کبھی انسان کنفیوز ہوتا ہے، اس کو کنفیوژن دور کرنا ضروری ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے تو ہم نے 99 سنے، آپ امام کے 540 لیا ہے. تو یہ بھی ایک فوراً ہی آپ لا کے فوراً جو ہے وہ اعتراض کر دیں گے. تو اس کا اعتراض کا جواب بہت سمپل ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو 99 پہ اٹک جائیں. ہاں، ہم 99 کے فیر میں پڑھتے بھی نہیں ہیں. اردو کا جملہ ہے، اس کو بعد میں سوچیے گا کہ 99 کا پھیر کیا ہوتا ہے. ابھی سب 99 کے پھیر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے تو وہ ہے دوسرے معنی میں. بہرحال وہ یعنی انسان جو ہے ویسے پیسے کے تقدوں میں لگاؤ کہ ایک آدمی کے گھر میں 99 ڈال دیے تھے، تو اس نے کہا 100 ہو جائے گا، تو وہ اور کما لیا، تو 5 کما لیا تو 105 ہو گئے. پھر اس نے پھر اس کو کہا، تو وہ کبھی 99 کے بعد میں پورے ہوئے ہی نہیں. وہ ہر بار ایک نیا 99 آ جاتا تھا. تو اس لیے 99 ہمارے یہاں کیونکہ دعائے جوشن کبیر ہے، اور دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں. تو ہمارے پاس تو جو اللہ کے 1000 نام ہیں، لیکن ہمارا بلیو کیا ہے کہ یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ کے 1000 نام لکھے گئے 1000. لیکن اللہ تو انفینٹ ہے. جب وہ انفینٹ ہے تو اس کے القاب، اس کے نام اور اس کی جو ہے صفات بھی انفینٹ ہے. ہم کچھ کو سمجھتے ہیں
کچھ کو نہیں سمجھتے. لیکن ہر دنیا میں جو تحول ہو رہا ہے انسان کے جو ہے وہ وجود میں آنے سے لگا کر اس دنیا سے جانے تک ہر ایک جگہ الگ چیز ہے. اور یہ تعجب کی چیز آپ سوچیے گا انشاءاللہ، یہ کہ جملہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، شاید اس سے آپ کو ریلیٹ نہ لگے لیکن بہت ریلیٹڈ ہے. اب بچی پڑھ رہی تھی ابھی والا ایگزام کے لیے، تو اس نے مجھے بتایا آپ کی جو یہ بونس ہے نا، ایک ایک بونس کے کم سے کم 30 40 نام ہیں. یہ آپ جو 208 بون یا 6 بون جو آپ کے اس کے اندر ہے، یہ جو آپ کی باڈی کے اندر، اس سے ہر ایک کے ایک ایک بون کے 30 40 نام ہیں. اسی طرح مسلس ہیں، ہر مسلس کا الگ فنکشن ہے، ہر ایک کے الگ، اس کے بھی 20 30 نام ہیں. ایک ایک مسلس کے 20 30 نام ہیں. تو یہ نام کیوں رکھے ڈاکٹر نے؟ کیوں ہر ایک فنکشن الگ ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ڈاکٹر کو سمجھ میں آتا ہے. تو اسی طرح سے ہم امام زمانہ کو خالی چند ناموں سے جانتے ہیں، لیکن معصومین تو ان کو ہر صفت سے جانتے ہیں، ہر کوالٹی سے جانتے ہیں. تو خدا کی یہ ہر ایک صفت کے بارے میں نام. اب چیز کو اس بارے میں تعجب نہ کریں، جو عرب بدو جو ہے اونٹ کے 200 نام رکھ لیں سمجھے، ناموں کی کمی تھوڑی. تو اس پہ اعتراض ہو، کیونکہ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ ایسا، تو اس کو میں نے دلیلیں دے دی. بہرحال دلیل اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں صرف زیارت کے جو آئی ہیں ان کو جلدی سے گن دوں. سب سے پہلے زیارت جامع کبیرہ، یہ اس میں خود تمام ائمہ سے اس میں سب سے زیادہ مقصود امام زمانہ ہے. تمام ائمہ ہیں، لیکن زیارت جامع کبیرہ یا زیارت جامع صغیرہ، یہ وہ دو زیارت ہیں کہ جو امام سے منسوب ہے، تمام اماموں سے، اس لیے امام زمانہ بھی اس میں شامل ہے. دعائے ندبہ آج آپ نے صبح پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، جو لوگ سنتے ہیں انشاءاللہ. دعائے ندبہ سب سے بہترین اور آج کی صبح ریکمنڈڈ ہے، تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھے. دعائے فرج جو آپ برابر پڑھتے ہیں. اس کے بعد استغاثہ امام زمانہ ہم برابر 2-3 موقع پر دست جمی پڑھتے ہیں. ورنہ بارہا آپ سے کہا کہ جب کبھی کوئی مشکل ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ جو ہے آسمان کے نیچے جو کہ سلام اللہ الکامل التام الشامل یہ والی دعا پڑھیں، اس کے امام زمان سے استغاثہ کریں، ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے. زیارت آل یاسین ہر شب چہارشنبہ کو یا منگل کی رات کو آپ پڑھتے ہیں، یہ زیارت آل یاسین ہے. دعائے غریق ہے جو امام زمانہ سے متعلق ہے، دعائے عہد ہے. اس کے بعد اگر انسان جو ہے امام حسین کو امام زمانہ کے ذریعے پہچانا چاہتا ہے تو زیارت ناہیہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے زیارت البلا ہے. دوسری جو ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. یہ تمام جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، خاص کر شب قدر میں جتنی دعائیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں امام زمان کا تذکرہ ضرور ہے. اور یہ جو ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اس میں بھی امام زمانہ ہی کا تذکرہ آتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جہاں امام زمانہ کو یاد کیا گیا ہے. تو یہ تقریباً 10-12 ایسی چیزیں ہیں کہ جو بھی آپ جو ہے موقع ہو ان کو پڑھیں، ان کی تفسیر میں جائیں، تاکہ یہ سب چیزیں آپ کو امام زمانہ کی شناخت و پہچان کرائیں گی. تو بہرحال امام کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جب تک نہیں پہچانیں گے، مانیں گے نہیں، جب تک مانیں گے نہیں، ہاں ہمارا دین تکمیل تک پہنچے گا نہیں. جتنا انسان اسٹڈی کرے، جتنا انسان کو پڑھے اور جتنا اس کے سمجھ میں آئے، اتنا ہی زیادہ وہ امام کو صحیح طور پر پہچانے گا. اور جتنا پہچانے گا وہ امام سے توسل کرے گا اور اس کی زندگی سے مشکلات برطرف ہوں گی. کیونکہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، جب بھی ہم پڑھیں تو مستر کا لفظ جب آئے تو سب سے زیادہ مستر امام زمانہ ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بسم اللہ الرحمن